آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 33۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم ترین ٹاپک اور عنوان پر گفتگو کریں گے، اور وہ ٹاپک اور عنوان ہے کہ پولیس والے کس طرح سے ایک ملزم یا مجرم سے سچ اگلواتے ہیں یا اس کے منہ سے نکلواتے ہیں۔ وہ کون سے پوائنٹس ہیں، وہ کون سی تکنیکس ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں، اور وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں کہ جو ملزم اور مجرم پر آزمائے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ملزم یا مجرم اپنی تمام تر واقعے سے متعلقہ حقیقت کو اپنی زبان پر لے آتا ہے۔ چونکہ اس عنوان اور ٹاپک کا تعلق بھی انسان کے اندر کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں، جب کسی جگہ پر جرم ہوتا ہے تو یہ معاملہ اکثر و بیشتر مخفی ہوتا ہے، تو پولیس والے کیا کرتے ہیں، اس مخفی معاملے کو عیاں کرنا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا چاہتے ہیں، منظر عام پر لانا چاہتے ہیں۔ نفسیات میں بھی چونکہ ہم مخفیات سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی مخفیات کار فرما ہیں، اس بنا پر ہم نے اپنے اس علم النفسیات کورس میں اس اہم ترین عنوان اور ٹاپک کو بھی شامل اور داخل کیا ہے، تاکہ ہم اس مخفی کیفیت کو بھی جان سکیں اور اس کے گوشوں پر ہم دسترس حاصل کر سکیں کہ کیا طریقہ ہوتا ہے ملزم یا مجرم سے اس کے گناہ اور جرم کے حوالے سے اس کو اعترافی حالت اور کیفیت میں لانے کا۔ یہ بہت ہی طویل اور پیچیدہ موضوع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو سہل اور آسان طریقے سے آپ احباب کے گوش گزار کروں۔ میرے پیارو، جو اہلکار اور جو لوگ اس کام پر مامور ہوتے ہیں، انہیں سب سے پہلے اس کی ایک پراپر تربیت فراہم کی جاتی ہے، اور انہیں اس حوالے سے تعلیم دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے ایک ملزم یا مجرم کی جو اصل حقیقت ہے، اس کے جرم کے حوالے سے اس کی تہہ تک پہنچ سکیں گے۔ اس میں جو سب سے پہلی تکنیک ہے وہ ہے ملزم کا دماغ کیسے پڑھا جائے۔ ملزم کا دماغ اور ذہن کیسے پڑھا جائے، یہ سکھایا جاتا ہے تفتیش کرنے والے اہلکاروں کو۔ اس میں تربیت دیتے ہوئے اس بات کی جانب ان کی توجہ مبذول کی جاتی ہے، اور انہیں سکھایا جاتا ہے کہ ملزم جھوٹ کیسے بولتا ہوتا ہے، ملزم جھوٹ کیسے بولتا ہے، اس کے طریقے بتائے جاتے ہیں، اور سچا بندہ کیسے نظر آتا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے، اس کی کیا علامات اور کیا اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ اسی طرح جھوٹے کے جسم اور چہرے، آنکھوں اور ہاتھوں سے آپ اس کی کیسے پہچان کر سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں تفتیش کرنے والے جو اہلکار ہوتے ہیں ان کو سمجھائی اور بتائی جاتی ہیں، اور وہ پھر انہی اصولوں کے تحت ملزم اور مجرم کو پکڑ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہیں بتایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہو وہ نظریں نہیں ملاتا، یعنی جب آپ گفتگو کریں گے ملزم سے تو اس موقع پر اگر آپ نے کوئی سوال کیا اور وہ آپ کی نظروں سے نظریں نہیں ملا رہا، تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طور پر بار بار گلا صاف کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ یہ شخص اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ گویا کہ سب سے پہلا جو تفتیشی اصول ہے وہ ہے ملزم کا دماغ کیسے پڑھا جائے، تو اس میں ان چیزوں کو سکھلایا اور بتایا جاتا ہے اور اس کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ میں اجمالاً چیزیں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ ایک ایک جو چیز ہے وہ تفصیل طلب ہے۔ اسی طرح سوال کیسے پوچھنا ہے، اس کی بھی تربیت انہیں فراہم کی جاتی ہے تفتیش کرنے والے اہلکاروں کو،
کہ آپ نے ملزم سے سوال کیسے پوچھنا ہے۔ اس تربیت میں یہ سکھلایا اور بتایا جاتا ہے کہ سوال نہایت نرمی اور ترتیب سے آپ نے پوچھنا ہے، اور اسی طور پر پہلے آسان سوال کرنا ہے آپ نے، اور پھر اس کے بعد سخت سوالات آپ نے ملزم سے کرنے ہیں۔ یہ قطعاً اصول نہیں ہوتا کہ آپ ابتدا میں ہی کوئی مشکل اور اسی طور پر سخت سوال ان سے کر لیں، بلکہ ابتدا میں آسان سوال کرنا یہ تفتیش کرنے والے جو اہلکار ہوتے ہیں ان کی تربیت میں اس چیز کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طور پر جھٹکے سے الزام نہیں لگانا، یہ بھی ان کی تربیت میں شامل ہے کہ آپ جب ملزم سے سوال کریں گے تو فی الفور آپ اس کے اوپر الزام نہیں دھریں گے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو تفتیش کرنے والے اہلکار ہوتے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نے سوال کرنا ہے تو سوال ایسے انداز میں نہیں کرنا کہ وہ شخص آپ کو اپنا دشمن سمجھے یا اپنا مخالف سمجھے، بلکہ سوال آپ نے اس انداز میں کرنا ہے کہ وہ آپ کو اپنا محسن اور اپنے ساتھ مخلص ایک انسان کی حیثیت سے آپ کو دیکھے۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ ہے کہ سوال کرنے والا تفتیشی وہ ملزم سے کہتا ہے کہ تو نے چوری کی ہے، مان جا۔ اب یہ جو طریقہ ہے یہ تفتیش کے اصول کے بالکل برعکس اور خلاف ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس درست طریقہ کیا ہے کہ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ رات کہاں تھے، کس کے ساتھ تھے، کمرے میں لائٹ آن تھی یا بند تھی۔ اب دیکھیں چوری کی تفتیش ہو رہی ہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ فی الفور اس کے اوپر جھٹ سے یہ الزام دھر دیا جاتا کہ بھئی آپ نے چوری کی ہے، آپ اس بات کو مان جائیں، لیکن یہ طریقہ تفتیش کے اصولوں کے خلاف ہے۔ بلکہ اس کے برعکس یہ تکنیک اپنائی جاتی ہے کہ آپ اس مدعا سے ہٹ کر، یعنی جو مین مرکزی مدعا ہے چوری کا، اس سے ہٹ کر ان سے سوالات کرنا شروع کر دیں جو اس چوری کے متعلقات اور علاقہ جات میں چیزیں آتی ہیں، جس میں ذکر کیا میں نے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ رات آپ کہاں تھے۔ یعنی چوری کا سوال نہیں ہو رہا کہ آپ نے چوری کی ہے یا نہیں کی، بلکہ سوال ہو رہا ہے کہ آپ رات کہاں تھے، یا آپ کس کے ساتھ تھے، یا کمرے میں لائٹ آن تھی یا بند تھی۔ اب دیکھیں اسے کہتے ہیں صغرے کبرے ملانا، منطق کی زبان میں لوجیکل اسے اگر ہم سمجھیں تو یہ ہے صغرا کبرا ملانا، کہ آپ آہستہ آہستہ بات کو بڑھاتے چلے جائیں اور پھر آخر میں جا کر ان صغروں کبروں کو ملا کر نتیجہ اخذ کریں، اور پھر آخر میں جا کر آپ جو مین مرکزی مدعا ہے چوری سے متعلقہ یا قتل سے متعلقہ یا کسی بھی شے سے متعلقہ جو آپ اس سے سچ نکلوانا چاہتے ہیں یا اگلوانا چاہتے ہیں، آپ اس کو اس بات کے اوپر مجبور کر دیں۔ لیکن جو پہلے والا طریقہ تھا وہ غلط ہے، اس طریقے سے تفتیش نہیں کی جاتی۔ اسی طور پر جو تیسری تربیتی ایک چیز ہے تفتیشی اہلکاروں کے لیے وہ ہے جھوٹ پکڑنے کا فن، کہ آپ کس طرح سے کسی انسان کا جھوٹ پکڑ سکتے ہیں۔ اس میں ایک تکنیک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ملزم سے ایک ہی سوال بار بار مختلف طریقوں سے پوچھیں۔ سوال ایک ہے لیکن بار بار پوچھیں اور مختلف طریقوں سے آپ ان سے سوال کریں۔ اسی طرح اگر ملزم ہر بار جواب بدلے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی آپ نے سوال کیا، اس نے جواب دیا، پھر آپ نے کوئی 5 منٹ کے بعد وہی والا سوال دہرایا کسی اور طریقے سے، کسی اور زاویے سے، اس نے اس کا جواب کسی اور طریقے سے دیا، کوئی اور جواب دیا، تو یہ بھی ایک تکنیک اور طریقہ ہے کہ آپ کسی کا جھوٹ پکڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوال کرتے ہیں کہ آپ رات 8 بجے کہاں تھے، رات 8 بجے کہاں تھے، اور پھر اس کے بعد یہ بات کہہ کر اس سے جواب مانگتے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے جی میں گھر پر تھا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے، بات کرتے کرتے پھر آگے جا کر پھر وہی سوال دہراتے ہیں کہ بھئی آپ 8 بجے کہاں تھے، تو وہ اگر منہ سے کہہ دیتا ہے کہ میں دوست کے ساتھ تھا یا میں
کیفے میں تھا یا میں ڈھابے پر تھا یا میں کسی اور جگہ پر تھا۔ اب دیکھیں، سوال اس کا ایک ہے کہ آپ رات کہاں پر تھے۔ اس نے پہلے جواب دیا کہ میں گھر پر تھا، پھر باتیں کرتے 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 آگے جا کر وہ پھر اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ رات کہاں پر تھے، تو وہ منہ سے بول دیتا ہے کہ میں دوست کے پاس تھا یا میں فلاں جگہ پر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو جھوٹ پر مبنی چیز ہوا کرتی ہے تو اس کو اختیار کرنے والا جھوٹا شخص، اس کا حافظہ وہ قوی نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو حافظہ ہے وہ خطا کھا جاتا ہے۔ ابھی نہ صحیح تو کسی اور موقع پر، کسی اور گفتگو میں، کسی اور سمے اور کسی اور وقت میں اس کا حافظہ خطا کھا جائے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے ما قبل میں کیا کہا تھا اور اب میں نے کیا کہنا ہے۔ تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اور جو سچ ہوتا ہے، چونکہ وہ حقیقت میں، یعنی اگر آپ اس کو لوجیکل سمجھیں اور منطقی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ ایک چیز واقعتاً آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، فزیکل، تو آپ وہی شے کسی کو بتاتے ہیں۔ اب اسی شے سے متعلقہ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹوں کے بعد آپ سے پوچھے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز تو آلریڈی ہوئی ہے، واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ایک شے جس کا وجود ہوتا ہے اس کے بارے میں بتانا، اور وہ چیز ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ انسان کے دل دماغ پر نقش ہو جاتی ہے، انسان کے دماغ کے پردوں پر اس کی تصویریں اور پکچرز بن جاتی ہیں، اس میں انسان خطا نہیں کھاتا۔ لیکن ایک وہ شے جو انسان بناتا ہے بناوٹی طور پر، مصنوعی طور پر، آرٹیفیشل طریقے سے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا خارج میں اور حقیقت میں وجود نہیں ہوتا۔ یہ چونکہ ذہنی چیز ہوتی ہے نا، جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ذہنی، وہ حقیقت میں ایسا پروسیس نہیں ہوا ہوتا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک شے کا حقیقت میں وجود ہے ہی نہیں اور آپ نے اس کو ایک تصوراتی اور تخیلاتی چیز بنایا ہوا ہے، تو اس میں انسان تصورات اور تخیلات میں بار بار خطا کھاتا ہے یا اس میں چینجنگ اور تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آتا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی لائن آتی ہے، آپ کے ذہن میں کوئی جملہ آتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جملہ تبدیل ہو جائے گا، وہ لائن چینج ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ لائن اور وہ جملہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے دماغ میں ہے، تخیلات اور تصورات میں ہے۔ جو چیزیں تخیلاتی، تصوراتی ہوا کرتی ہیں ان میں وقفے وقفے سے تبدیلیاں اور اس میں ارتقاء ہوتا رہتا ہے، لیکن جو چیزیں فزیکل ایک نمودار ہو چکی ہوتی ہیں اور واقع ہو چکی ہوتی ہیں ان کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر، کوئی لڑائی ہوئی، کوئی وقوعہ ہوا، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جس شخص نے گولی چلائی یا جس شخص نے کوئی الٹا سیدھا وہاں پر کام کیا، وہ تو کام ہو گیا، گولی چلائی ہے تو کیا گولی واپس تو نہیں آئے گی؟ گولی چل گئی، وہ واقعہ ہو گیا، تو گویا کہ وہ نقش ہو گیا، وہ ثبت ہو گیا، وہ امر ہو گیا۔ اور اسی طور پر کوئی واقعہ اسی طرح رونما ہوا، کسی نے کسی کو تھپڑ مارا، کسی نے کسی کو مکہ مارا، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ مکہ لگنا یا تھپڑ لگنا یہ امر ہو چکا، ثبت ہو چکا اور واقع ہو چکا ہے، اب اس نے واپس نہیں پلٹنا۔ تو یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انمٹ ہو جاتا ہے، یعنی یہ مٹتا نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ یہ فزیکل لائف میں چیز واقع ہو چکی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر آپ ایک کہانی بناتے ہیں اپنے ذہن میں اور اس میں کچھ کردار اور کچھ آپ چیزیں ترتیب دیتے ہیں کہ میں نے یوں یوں کر کے فلاں کو اس حوالے سے گائیڈنس فراہم کرنی ہے یا فلاں کو بتانا ہے، اس میں یہ کردار میں اپنی طرف سے تشکیل دے دیتا ہوں کہ ایسے ہوا تھا، ویسے ہوا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو چیزیں آپ ذہنی طور پر، تخیلاتی طور پر تیار کرتے ہیں، اس کا خارج میں کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا، فزیکل لائف میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو جب فزیکل لائف میں اس کا وجود نہیں ہوتا اور واقعتاً یہ ہوئی نہیں ہوتی، یہ تو آپ کے ذہن اور آپ کے دماغ میں ایک تخیلات اور تصورات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے اس حوالے سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، تو آپ ایک بار کوئی اور بات کریں گے اور دوسری بار کوئی اور بات کریں گے اور چوتھی بار کوئی اور بات کریں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان چیزوں کا حقیقت میں وجود نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے کسی
خاص وقت پر آیا اور آپ کو اس وقت کا معلوم ہے، پتہ ہے، آپ جمعہ لگا لیں۔ جس طرح بچے ہیں یا کوئی نوجوان لڑکا ہے، اس سے اس کے ماں باپ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے آج جمعہ پڑھا تھا؟ تو اگر تو اس نے پڑھا ہو واقعاتاً، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایک شے بتا دے گا، بالکل ایکوریٹ، بالکل درست۔ اور اگر آپ اگلے کسی اور لمحے میں یا کسی اور وقت میں اس سے سوال کریں گے، وہ پھر بتا دے گا۔ کیوں؟ وہ بالکل چیزیں واقع ہوئی ہیں۔ وہ آپ کو بتا دے گا کہ خطیب صاحب نے کون سے کپڑے پہنے تھے، یا کتنی دیر بیان کیا، یا مجمع کتنا تھا، یا کیا وہاں پر ماحول تھا، اے سی چل رہا تھا، بند تھا، بجلی تھی نہیں تھی، لائٹیں چل رہی تھی نہیں تھیں، اسپیکر کیسا تھا، آواز کیسے تھی۔ وہ آپ کو تمام تر انفارمیشن دے دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں واقعتاً اس نے فیس کی ہیں، اور فزیکل لائف میں اس کے ساتھ وہ تمام تر پروسیس بیتا ہے۔ اس بنا پر اگر آپ اس سے بار بار بھی پوچھیں گے، وقفے وقفے سے پوچھیں گے، تو وہ آپ کو اس کا درست جواب دے گا۔ اس کے برعکس جس نے اس موقع پر حاضری نہیں دی اور موقع پر نہیں پہنچا، جب آپ اس سے سوال کریں گے، نمبر ایک، وہ اس موقع پر نہیں پہنچا، اب وہ کیا کرے گا؟ اسے ذہنی طور پر یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی بھی، ماں قبل میں جمعے پڑھتا رہا ہوں نا، تو عام طور پر اس مسجد میں یا جس مسجد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہاں پر جمعے کی یہ ترتیب ہوتی ہے، اور وہ اسی ترتیب کے مطابق اپنے ذہن میں چیزیں تشکیل دے کر بتانا شروع کر دے گا کہ جی میں نے جمعہ پڑھا تھا، اتنے بندے تھے، یا باہر ایک صف تھی، دو صف تھی، یہ تھا وہ تھا، سارا کچھ بتا دے گا۔ لیکن اب جب آپ پھر اس کے بعد کسی اور لمحے، کسی اور وقت میں آپ اس سے سوال کریں گے، تو وہ ضرور اس معاملے میں خطا کھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فزیکل واقعہ اس کی زندگی میں رونما ہوا ہی نہیں، اس کے ساتھ بیتا ہی نہیں۔ تو دونوں چیزوں میں ہمیں فرق ذہن نشین کرنا چاہیے۔ نمبر ایک وہ شے کہ جو حقیقتاً وجود رکھتی ہے اور جو حقیقتاً ہماری زندگی میں واقع ہوئی ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ چیزیں ہمارے ذہن پر چونکہ منقش ہو جاتی ہیں اور ہمارے ذہن پر مرصع ہو جاتی ہیں، ہمارے ذہن پر ان کی چھاپ لگ جاتی ہے۔ اس بنا پر جب ہم سے کوئی اس بارے میں پوچھے گا تو ہم بالکل درست جواب دیں گے۔ لیکن اس کے پیچھے میں نے آپ کو وجہ بیان کر دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ درست جواب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ چیزیں واقع ہو چکی ہیں، اور اس کے برعکس وہ چیزیں کہ جو ہم نے خود سے اپنے ذہن میں تراشی ہوتی ہیں، بنائی ہوتی ہیں کہ میں نے یہ باتیں کرنی ہیں، یا آپ اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیے۔ دو یا تین افراد کوئی پلاننگ اور کوئی منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم نے اس حوالے سے فلاں کو یہ باتیں کرنی ہیں اور اس طرح سے اس معاملے کو پیش کرنا ہے۔ اب جب وہ کسی تفتیش کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ سرکاری سطح پر ہو، چاہے وہ اداراتی سطح پر ہو، یا چاہے گھر کی سطح پر ہو، تو اس میں چونکہ انہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے، ایسے بتانا ہے، ہم نے یہ کہنا ہے کہ اتنے بجے ہم آئے تھے، اتنے بجے یہ کیا تھا، ساری وہ ایک پورا میکنزم اور نظام بناتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک خود سے ترتیب دیا ہوا نظام ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو اب جب وہ اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں تو پھر اس میں خطا ہو جاتی ہے۔ خطا کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ بسا اوقات انہوں نے ایک مخصوص وے میں ان چیزوں کو سوچا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر سوالات بسا اوقات اس کے برعکس ہو جاتے ہیں، یا سوالات ان چیزوں سے ہٹ کر ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں تو کوئی پلاننگ اور کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا کہ ہم نے یہ باتیں کرنی ہیں، تو پھر وہاں پر انسان خطا کھا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ نمبر ایک، حقیقی شے، سچ پر مبنی شے، حقیقت پر مبنی شے، اور واقعہ یعنی جو واقع ہوا ہے اور واقعتاً ہوا ہے فزیکل لائف میں، اس میں، اور وہ چیزیں کہ جو ہم ذہنی اور تخیلاتی اور تصوراتی اور ایک منصوبہ بندی کے ساتھ چیزیں تشکیل دیتے ہیں، ان میں اور حقیقت میں ہونے والی چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جو شخص تخیلاتی، تصوراتی اور منصوبہ بندی والی چیزیں اپنے ذہن میں بناتا ہے، تو اس میں ہمیشہ وہ خطا کھا جاتا ہے۔ اور اس میں مین ریزن اور وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ اور ریزن یہی ہے کہ چونکہ ان کا خارج میں کوئی وقوع نہیں ہوتا، اور وہ خارج میں واقع نہیں ہوتی، خارج میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس بنا پر انسان وہاں پر
خطا کھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنے والے کا حافظہ برقرار نہیں رہتا، جھوٹی بات کی جو قوت حافظہ کے حوالے سے ترتیب ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ تو یہ ایک اہم ترین اصول ہے جھوٹ پکڑنے کا فن، جو تربیت تن ان کو بتایا جاتا ہے تفتیش کرنے والے اہلکاروں کو، کہ آپ نے نمبر ایک ہی سوال بار بار مختلف طریقوں سے پوچھنا ہے، اور نمبر دو، آپ نے اس بات پر بھی غور اور فکر کرنا ہے کہ جب وہ ایک ہی سوال کو بار بار پوچھنے پر، وقفے وقفے سے پوچھنے پر وہ بدلے اور اس کو مختلف پیش کرے، کبھی یہ جواب دے دیا کبھی وہ جواب دے دیا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ پوچھیں کہ آپ 8 بجے کہاں تھے، تو وہ پہلی بار تو آپ کو جواب دے گا بھی میں گھر پر تھا۔ پھر آپ تھوڑی سی دیر کے بعد پھر پوچھیں کہ آپ 8 بجے کہاں پر تھے، تو وہ کہے گا جی میں دوست کے ساتھ تھا۔ تو اب گویا کہ یہاں پر فوراً سے تفتیش کرنے والا اس کا جھوٹ پکڑ لے گا کہ پہلے آپ نے کچھ کہا تھا اور اب آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ حافظہ برقرار نہیں رہتا۔ اسی طور پر تفتیش کرنے والے جو اہلکار ہوتے ہیں انہیں تربیتاً یہ چیز بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ نے گالی نہیں دینی، اعتماد قائم کرنا ہے اور اعتماد بنانا ہے۔ یعنی ان کو یہ چیز سمجھائی اور پڑھائی جاتی ہے کہ جو سچ ہے نا، سچ یہ گالی دینے سے نہیں اور مارنے سے نہیں نکلتا۔ یہ بہت اہم ترین اصول اور بات ہے جو میں آپ کو اس وقت سمجھانے جا رہا ہوں۔ بس اوقات ہم لوگ بھی اداروں میں اور اپنے گھروں میں اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اور غلط استعمال کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کسی بچے کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلا، اس نے پیسے چرائے ہیں یا وہ کسی ایسی جگہ پر گیا تھا جہاں پر آپ نے منع کیا تھا، تو اب جب ہم اس سے تفتیش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ گئے تھے یا نہیں گئے تھے، تو اس موقع پر ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو ہم مارنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ماریں گے تو یہ سچ منہ سے نکالے گا، یا ہم گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، غصے ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل تفتیش کے اصولوں کے خلاف طریقہ ہے جسے ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اس حوالے سے تربیت نہیں ہوتی، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کتنی اہم ترین بات ہے، حالانکہ ہمارے معاشرے میں اس کے معاملہ برعکس ہے۔ ہر گھر میں تفتیش ہوتی ہے، ہر ادارے میں تفتیش ہوتی ہے، ہر گھر اور ہر ادارے میں پوچھ گچھ ہوتی ہے، لیکن ہمیں ان اصولوں کا معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کیا اس کے اصول ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ جو تفتیش کار اہلکار ہیں ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اعتماد بناؤ، گالی نہ دو۔ ملزم کے ساتھ اعتماد بناؤ، گالی نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گالی دینے اور مارنے سے سچ نہیں نکلتا۔ انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ انسان کو سمجھو، اسے عزت دو، وہ خود بول پڑے گا۔ یہ ان کی تربیت میں چیز شامل اور داخل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں تو پھر آپ پر یہ بات زیادہ واضح اور مترشح ہوگی۔ تفتیش کرنے والا، پوچھ گچھ کرنے والا، وہ ملزم سے کہتا ہے یا جو بھی اس کے سامنے بندہ بیٹھا ہو کہ دیکھو بیٹا، ہم سب انسان ہیں، انسان سے خطا ہوتی ہے نا، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہو جاتی ہے، تو آپ جو ہوا ہے بتا دو، میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اب دیکھیں یہ جو تفتیش کا اصول ہے، ایک ہے کہ آپ مار کر پوچھیں بتا اس معاملے میں، گالی دے کر پوچھیں بتا اس معاملے میں، اور دوسرا کیا ہے کہ آپ اس کا اعتماد حاصل کریں اور اپنی ذات پر اسے بھروسہ کرنے دیں، اور پھر اس کے بعد اس سے سچ نکلوائیں۔ تو جب یہ جملے بولتا ہے نا تفتیش کرنے والا کہ بھئی ہم سب انسان ہیں، آپ سے بھی خطا ہو گئی، مجھ سے بھی خطا ہو جاتی ہے، ہم بھی غلطیوں کے پتلے ہیں، ہم کون سا کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، تو یہ چیز، یہ الفاظ کیا کرتے ہیں کہ ملزم کو اس بات کا اس کے اندر یہ چیز منتقل کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، وہ تفتیش کرنے والے پر اعتماد کر لیتا ہے۔ تو وہ اس تکنیک اور طریقے سے ملزم کو اس بات پر قائل کر لیتا ہے کہ وہ تمام تر معاملے کو سچ بتا دیتا ہے۔ اور پھر اس معاملے میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملزم وہ روتے ہوئے معاملہ بتاتا ہے، چونکہ اعتماد جو بحال کر لیا نا تفتیش کرنے والے نے اور اسے تسلی جو دے دی،
اور خود کو اپنی ذات کو بھی اس کے ساتھ شامل اور داخل کر لیا کہ بھئی ہم سب انسان ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، کون سا کوئی فرشتوں سے ہوتی ہیں. تو یہ گویا کہ اعتماد بحال کرنے کا ایک طریقہ اور تکنیک ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم بچوں سے اسکول میں، ادارے میں یا گھر میں اس حوالے سے کوئی تفتیش کریں تو ان سے بجائے مارنے کے اور کوسنے کے، گالی دینے کے، غصے ہونے کے، غضبناک ہونے سے آپ ان سے پیار سے کہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ بتا دیں کیا ہوا تھا. تو اس طرح سے جب آپ اسے اعتماد دلوائیں گے تو اس سے وہ ساری کی ساری بات اور ساری کی ساری حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کر دے گا اور آپ کے سامنے سچ کو اگل دے گا. اسی طور پر جو تفتیش کرنے والے اہلکار ہیں، پوچھ گچھ کرنے والے اہلکار ہیں، انہیں اس بات کی بھی تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے ثبوتوں کے ساتھ ملزم کو گھیرنا ہے. ثبوتوں کے ساتھ ملزم کو گھیرنا ہے، یعنی جب آپ ملزم کے سامنے ثبوت پیش کریں گے اور ملزم اس موقع پر اپنی زبان سے انکار کر رہا ہوگا، جبکہ ویڈیو یا کوئی پکچر یا کوئی اسکرین شاٹ یا اسی طور پر کوئی بھی ایسی حقیقت جو ایک ثبوت کے طور پر آپ نے جمع کی ہوئی ہے، تو اس کا یعنی ثبوت کا اور ملزم کی باتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ معاملہ خود بخود نکھر کر سامنے آ جائے گا. اور یہ تو ایسی بین اور واضح دلیل ہوگی کہ اس سے وہ مجرم اور ملزم بھی انکار نہیں کر سکتا. جیسا کہ آپ احباب مختلف ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہوں گے، ان میں جو میڈیا چینلز ہوتے ہیں ان پر کئی اینکرز اور کئی صحافی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے جو جرائم ہوتے ہیں ان کی ٹوہ لگاتے ہیں، ان کی کھوج لگاتے ہیں. اور پھر جب وہ کھوج لگاتے ہیں اور ملزم کو پکڑتے ہیں، ملزم سمجھتا ہے کہ بس ابھی انہوں نے مجھے پکڑا ہے یا ابھی ان کے کیمروں کی زد میں آیا ہوں، حالانکہ انہوں نے پہلے سے خفیہ طریقوں سے اسی نوعیت کے جرم کی ان کی ریکارڈنگ وغیرہ کر رکھی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب اس موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد جب وہ اس موقع پر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ملزم نے اپنی صفائی، اپنی سچائی کو بیان کرنا ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ لیپ ٹاپ میں یا موبائل میں جو انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں ثبوت کے طور پر، وہ اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. جیسے ہی پیش ہوتی ہیں تو وہ ملزم جو ہے ہکا بکا ہو جاتا ہے اور وہ انکار نہیں کر پاتا، انکار نہیں کر سکتا. اس کی واضح مثال آپ ARY نیوز ایک میڈیا چینل ہے، اس پہ اقرار الحسن صاحب وہ پروگرام کرتے ہیں سر عام کے نام سے. جب آپ ان کے کسی ایک پروگرام کو دیکھیں، آپ میں اس کو اس کی جھلک ملے گی کہ وہ کس طرح سے کسی جرم کی تہ تک پہنچتے ہیں اور ملزم کو مجرم بنا دیتے ہیں. بنانے سے مراد کوئی خود ساختہ نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی، کہ اس کے سامنے ثبوت پیش کرتے ہیں ویڈیوز کی صورت میں، اور اسی طور پر حقیقت پر مبنی چیزیں جو فزیکل پہلے ہو چکی ہیں اور اس سے جرم سرزد ہو چکا ہے، تو چونکہ اس کی ریکارڈنگ انہوں نے خفیہ طریقے سے کر رکھی ہوتی ہے، اس بنا پر جب وہ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، اور وہ پہلے جو اپنی سچائی اور صفائی پیش کر رہا ہوتا ہے اس موقع پر وہ انکار بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ان کو تربیت دی جاتی ہے تفتیش کرنے والے اہلکاروں اور افراد کو کہ آپ نے ملزم کو گھیرنا ہے جرم کے حوالے سے، لیکن ثبوتوں کے ساتھ گھیرنا ہے، بغیر ثبوت کے نہیں. اور اس میں وہ میں آپ کو مثال دوں، ویسے تو میں نے یہ میڈیا چینل کے حوالے سے ایک واضح مثال بلکہ فزیکل مثال ہے کہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ویسے ہم اگر مثال اس کے اوپر پیش کریں تو آپ کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی ملزم ہے، مجرم ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں بھئی تم کہہ رہے ہو کہ میں اس موقع پر موجود نہیں تھا، لیکن آپ کے موبائل کی لوکیشن، کیمرہ اور گواہ یہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ آپ اس موقع پر موجود تھے. اب جب آپ اس کے سامنے کیمرے کی بات کرتے ہیں، گواہوں کی بات کرتے ہیں، لوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ بھی ہم نے آپ کو لوکیٹ کیا ہے کہ آپ وہیں پر موجود تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آج کی جدید دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ یہ بہت بین اور واضح ثبوت ہیں میری کسی بھی ایکٹیویٹی کے حوالے سے. تو یہاں پر آ کر پھر جو ملزم ہوتا ہے وہ اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے اور وہ کسی بھی صورت میں اپنے جرم سے انکار نہیں کر سکتا. اور وہ جو ماقبل میں بہانے لگا رہا تھا کہ نہیں ایسے نہیں، ویسے نہیں ایسے،
اپنی صفائی اور سچائی کے طور پر پیش کر رہا تھا، تو وہ سارے اس کے بہانے رفو چکر ہو جاتے ہیں ان ثبوتوں کے مقابلے میں اور ان ثبوتوں کے آنے پر۔ تو یہ بھی ایک تکنیک اور طریقہ ہے جو ملزم کو اس کے جرم کے اعتراف کے حوالے سے اور اقبال جرم کے حوالے سے تفتیشی اہلکار تکنیک استعمال کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں نے آپ احباب کے سامنے 5 تکنیکس اور 5 طریقے ایسے ذکر کیے ہیں جو اصول ہیں تفتیشی اہلکاروں کے لیے اور تفتیش کرنے والوں کے لیے۔ آپ انہیں اپلائی کر سکتے ہیں گھر کے ماحول میں بھی اور اسی طور پر باہر اداروں کے ماحول میں بھی، اور آپ ان کے تناظر میں کسی بھی جرم اور کسی بھی واقعے کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ بقیہ نشستوں میں انشاءاللہ ہم مزید اس کے اوپر آگے بڑھتے ہوئے گفتگو کریں گے، اور آج کی اس نشست میں جو ہم نے 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ان میں سے سب سے اول ہے کہ تفتیشی اہلکاروں کو بتایا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے ملزم کا دماغ کیسے پڑھنا ہے۔ اسی طور پر نمبر 2، سوال کیسے آپ نے پوچھنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ نمبر 3، جھوٹ پکڑنے کا فن یہ سکھلایا اور بتایا جاتا ہے۔ اور نمبر 4، آپ نے اعتماد بنانا ہے، گالی نہیں دینی، اس طریقے سے آپ نے ملزم کے واقعے کی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ اور 5ویں اور سب سے اہم ترین چیز جو تفتیشی اہلکاروں کو بتائی سمجھائی جاتی ہے وہ ہے کہ آپ نے ملزم کو ثبوتوں کے ساتھ گھیرنا ہے۔ یہ 5 اہم ترین اصول ہیں تفتیش کے حوالے سے۔